یہ باطل حکومت جس کو قرآن نے طاغوت کہا، طاغوت کہا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایسے الفاظ سننے کو نہیں ملتے جناب. نہیں آتی ایسی آیتیں ممبروں میں رات پہ، لاکھوں کی کانفرنس ہو رہی ہے، کروڑوں کی کانفرنس ہو رہی ہے سیونی میں، بامبے میں، دلی میں، مگر یہ آیتیں خارج بحث کر دی گئی ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کیا بھائی؟ I don't know. انگریز کیا اولاد؟ طاغوت کیا بھائی؟ نہیں، انگریزی پڑھ رہے ہیں ہم ہندی پڑھ رہے ہیں. ہم کو مولانا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پڑھو اور پڑھو گے ترقی کرو گے. کیا پڑھو گے؟ کیا پڑھو گے؟ یہ پڑھو، انگریزی تعلیم پڑھو، ایس پی کلیکٹر بنو، ترقی کرے گی قوم. قرآن کون پڑھے گا؟ تو قرآن مولوی پڑھے گا مدرسے میں. قرآن مولوی پڑھ لے گا، آپ کے چندے سے دھان دینا، آپ خیال رکھنا. اور اس کے بعد پھر وہ مولوی بن کے ممبر رسول پہ آئے گا، متولی اور صدر کے ماتحت، اور وہاں کرے گا پھر وہ پوسٹ مارٹم قرآن کا کہ یہاں نماز پڑھنے کی آزادی ہے تو یہاں روزہ رکھنے کی آزادی ہے تو ساری آزادی ہے. دقت کیا ہے؟ آخر سمجھوتا ہو گیا ہے نا اپنا، 47 میں سمجھوتا ہو گیا ہے نا اپنا. اب لڑنے بھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جناب. اب میمورنڈم سے اور الیکشن سے اپنے فیصلے کروا لیں گے. ارے خدا کی قسم کھا کر بول رہا ہوں میں، یہ ویڈیو بن رہا ہے. اگر ایسا سمجھوتا ابراہیم اور نمرود کے درمیان ہو گیا ہو، موسیٰ فرعون کے درمیان ہو گیا ہو، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دشمن ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان میں ہو گیا ہو، بتائیے. قرآن تو کہتا ہے امپاسبل، ناممکن. آدم و شیطان کے درمیان سمجھوتا ناممکن. اور یہ محترم مولانا کہتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، تھوڑی سی راگ بھی چلے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. میرے بھائیوں، جب بنیادی باتوں کی طرف ہمیں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اور قرآن اب پڑھیں گے ترجمہ تشریح کے ساتھ تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بندگان خدا کے لیے سسٹم آف لائف، ایک سلیبس، ایک پراسپیکٹس، ایک سسٹم، ایک ویوستھا، ایک نظام. یہ محض عربی ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اس کتاب کے ساتھ سب سے بڑا مذاق یہی ہے کہ تم اس کو عربی ناظرے میں پڑھو، وہ بھی گا کے، اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کو گھر سے نکالو، اسکول کالج پہنچاؤ، ہاسٹل میں رکھو. یہ ظلم ہے خدا کی قسم. میری بات اگر آپ کو لگتی ہے غلط تو جب تک آپ بات کو سمجھ نہ لیں مجھے جانے مت دینا آپ صافہ پار سے. اور نہیں تو جب خیال آئے میرا، میں آپ کا چھوٹا ہوں، بغیر کسی معاوضے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. میری تو خواہش یہ رہتی ہے کہ میرے ساتھ میرے ساتھی لوگ بیٹھے، علماء، سلفی، مدنی، عمری، قاسمی، ندوی، بہت بڑے مولانا بیٹھے، میں طالب علم بن کے گویا ان کو سبق سنا رہا ہوں کہ اگر غلط ہو تو معاف نہ فرمائے،
معاف نہ فرمائے، میری اصلاح فرمائے، اصلاح فرمائے. خدا کی قسم یہ عشق نہیں آسا. بس اتنا سمجھ لیجئے، آگ کا دریا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. 13 سال تک چینا دوبھر کر دیا کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سب سے پہلی مخالفت کرنے والا کون تھا؟ آپ کا سگا اپنا بزرگ. یہ وہ کام ہے، یہ وہ کلمہ ہے، وہ دین ہے، یہ دین. مگر ہمارے علماء اپنی عوام کو بتا رہے ہیں قائد قطرہ ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، حج کرو. اور یہ مسجد مدرسے جو ہیں یہ دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں. ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو. یہ 4 باتیں تو بہت ہی باریکی سے بتائی جا رہی ہے. ارے باپ رے، کہ نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، اور حج کیسے کرو، رمضان آئے تو زکات کیسے دو. یہی گویا ٹوٹل دین، کل دین بن کر رہ گیا ہے. لیکن میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلی بنیاد ہے، پہلی بنیاد ہے، پہلا رکن ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، شہادت دینا، گویا اللہ رسول کی شپث لینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت کہ ہر عمری اس بات کی زمانے کے سامنے شپث لیتا ہے. شہادت میں شپث. ہارون عمری اپنا ووٹ دیتا ہے گویا اللہ رسول کو، اللہ رسول کی حمایت کرتا ہے کہ ہاں ہے ہستی. شپث لیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور اطاعت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس بات کی گواہی لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس بات کی گواہی میں نے دے دیا، دنیا سن لے کہ میں نے شپث لے لیا، مرد کا بچہ ہوں میں، کچھ اور نہیں ہوں. زمانے کو میں نے یہ سنا دیا کہ میں اللہ کو معبود کی حیثیت سے مان رہا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع کی حیثیت سے مان رہا ہوں. دنیا میں اگر کوئی میرا لارڈ صاحب ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ. اور اگر کوئی میرا سپہ سالار اور کمانڈر ہے دنیا میں تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں کسی قانون پر اور کسی سسٹم پر چل رہا ہوں، کوئی میرا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ ہے قرآن. قرآن از our constitution. اللہ is our Lord. محمد is our commander. اب اس بات کو سمجھیے، انبیاء علیہ السلام سے آرے سے چیر ڈالے گئے تو سولی پہ چڑھا دیے گئے تو آگ میں ڈال دیے گئے، مگر اپنی زبان سے اور اپنی ذمہ داری سے باز نہیں آئے. خدا کی قسم یہ ہے وہ کلمہ. مولانا محترم آپ کو بتانا پڑے گا، کان کھول کے سنتی ہے عوام، اور اپنی محنت کی کمائی تمہارے حوالے کر رہی ہے کہ تم دین کا کام کر رہے ہو.
مدرسوں میں، مسجدوں میں، خدا کی قسم اگر چاہتا ہے تو ایسے مجمع میں مجھ سے بات کر لیں. مدرسوں میں مسلکی مولوی تیار ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں مسلک بتایا جا رہا ہے جمعہ کے دن ممبر رسول پر. ناف اور ٹخنے کی بات تو ضرور ہو رہی ہے، ٹوپی اور داڑھی کی بات تو ضرور ہو رہی ہے، مگر یہ سسٹم باطل ہے، یہ کافر اور مشرک حکومت ہے. یہ یہاں تم گائے نہیں کھا سکتے، سور حلال ہے یہاں پر. سمجھ رہے آپ؟ اس بارے میں کون بولے گا؟ کون احساس دلائے گا؟ وہ شخص یا وہ حکومت جو قرآن کے حلال کو حرام کر دے یا قرآن کے حرام کو حلال کر دے. حلال کو حرام کر دے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بڑے علماء سے پوچھ رہے ہیں. پر زیادہ ناٹک مت کیجئے مولانا. چینل چلا کے، کانفرنس کر کے، اس عوام کا خون کا پسینے کا پیسہ مانگ کے پروگرام کریں گے. اپن دین کا کام ہے یہ. ارے دین کا کام یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. شریعت محمدی ہے اس کا نام. اللہ کی زمین کو مشرکوں سے، کفار سے پاک کیا جائے، پاک کیا جائے. خدا کی قسم سیرت النبی میں 23 سال آپ کو یہی ملے گا، یہی ملے گا. آپ کو ایک صدا سنائی دے گی، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اتنا پاک اور صاف ستھرا ماحول بنایا گیا اور لاک کر دیا گیا کہ آج کے بعد شراب حرام تو شراب پینے والے کو 80 کوڑے. حکومت ہماری ہے، اللہ والوں کی حکومت ہے. شراب پی کے بتاؤ آپ، 80 کوڑے مارے گا، کھال کھینچ دے گا آپ کی. ملا عمر، میری باتوں کو غور سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں لوریاں دینے نہیں آیا ہوں، قصے بتانے نہیں آیا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. اگر کوئی زانی ہے، زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، گاڑ دو اس کو، گڈھا کھودو گاڑ دو. پبلک کے بیچ میں جوان ہے، کنوارا، 100 کوڑے مارو. نہایت سختی کے ساتھ قرآن کا بیان، جیے یا مرے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں مولویوں سے، کیا اب قرآن نافذ نہیں ہوگا قیامت تک؟ مولانا صاحب، میں محفل میں ایک عالم تشریف فرما سالافی، اب کیا قرآن نافذ نہیں ہوگا قیامت تک؟ سمجھوتا ہو گیا نا بھائی. اب چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے جناب، اب زانی کو سزا نہیں دی جائے گی، اب شرابی کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے. اپنے علماء سے پوچھیں نا آپ کہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ سمجھوتا ہو گیا صاحب، کوئی دقت نہیں ہے، اب سب کی آزادی ہے. تو یہ کیسی آزادی ہے کہ حلال نہیں کھا سکتے، حرام ڈنکے کی چوٹ میں بک رہا ہے؟ کیسے پروگرام ہو رہے ہیں تمہارے لاکھوں کے؟ یہ بات جو میں کر رہا ہوں کیا قرآن کے خلاف ہے؟ شریعت کے خلاف ہے؟ میں بتا رہا ہوں تم کو آ کے یہاں، اصل قرآن کا دین اسلام کہ یہ محض ایک عبادت نہیں ہے بلکہ سسٹم ہے، سسٹم ہے دین. اس لیے فرمایا گیا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس دین کو، اس سسٹم کو لوگوں پر قائم کرو.
تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ اس دین کو، جس کو سسٹم کہتے ہیں انگریزی میں، سسٹم آف لائف، یعنی ایک ویوستھا، جیون کی ویوستھا، نظام حیات، سسٹم آف لائف، یہ دین اسلام کا مطلب کہ وہ ویوستھا اور سسٹم اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہے۔ تم آزاد نہیں ہو لوگوں، اور بالخصوص مسلمانوں، تم نے اللہ رسول کو مانا ہے، تم کو اللہ رسول کو نبھانا پڑے گا، ورنہ خدا کی قسم تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ اللہ کو منظور نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں اسلام غلامی کے لیے نہیں آیا ہے، محتاج بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، اور جو اسلام قبول نہ کرے اس کو اپنے ماتحت رکھنے کے لیے آیا ہے، ذمہ بنا کر، ٹیکس پیئی بنا کر۔ اگر آپ ایمان نہیں لاتے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن آپ اللہ رسول کو نہیں مانتے، سچائی کو، دنیا کی، آپ کو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا، ماتحت، خطرناک آدمی ہو آپ، اور اس طرح رہنا پڑے گا اسلامی حکومت میں کہ آپ اپنے شرک اور کفر کی آواز کو گھر سے باہر نکال نہیں سکتے۔ یہ سب دین کی بات ہے، دین کی بات ہے، میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بکتا ہے، میرے متعلق کہتے ہیں لوگ بکتا ہے، مت بلانا، اللہ قسم رائٹ ہو جائے گا۔ تو بات تو صحیح ہے، اگر مجھ کو بلاؤ گے تو آپ تو رائٹ ہو گئے، عقیدہ درست ہوگا، اعمال درست ہوں گے، اخلاق درست ہوں گے، جب خدا رسول کلیجے میں اترے گا تو۔ ابھی صرف دعوے چل رہے ہیں صاحب، بڑے بڑے اہل سنت، اہل حدیث، اہل سنت، اہل حدیث۔ ارے بھیا سنت حدیث پہ عمل کرو نا، ہم کچھ بول رہے ہیں کیا آپ کو؟ کہتے ہیں تو کہتے رہو اہل حدیث، اہل سنت، لیکن عمل بھی تو کرو حدیث پہ۔ بس بولے دے کہ ڈھکنے والی اور ناف والی اور آمین والی، اور سود پہ، سود والی حدیث، قرآن اور حدیث، رشوت والی، باطل پرستی والی، اور ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات بولنے والی حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ کون عمل کرے گا؟ یہ میں آپ کو آپ کا منصب فرضی بتا رہا ہوں، خدا کی قسمیں کھا کر 100 بار۔ قرآن کا دین ہے اسلام، اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو دین ہے قرآن میں اللہ نے اس کو اسلام بتایا، اور اس کے بعد کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ آپ سے ذرہ برابر بھی غیر اسلام برداشت یا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں تم پوری طرح اسلام کے اندر آؤ، ایک پیر باہر اور ایک پیر اندر رکھ کر دو نیا میں سواری کرنے کی کوشش مت کرو، سینٹر ڈینجرس ہو جائے گا تمہارا۔ یا تو پوری طرح اسلام کی کشتی میں آ جاؤ، یا پھر پوری طرح نفاق اور کفر کی کشتی میں بیٹھو۔ اگر ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر کرو گے تو ذلیل کر دے گا اللہ تم کو۔ 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، 2 کوڑی کی عزت نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بولو، مسلم بولو، یہ قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں میں۔ اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھتے رہتے
تو گویا بچے کا سبق ہو جاتا ہے یہ ایک بزرگ کے لیے. لیکن یہ بات آپ کو لگ رہی ہوگی کچھ اجنبی. اسلام کی بات ہے یہ. اپنے آپ کو مسلمان بولو, مسلمان بننے کی کوشش کرو, کوشش کرو. کون ہوتا ہے مسلمان؟ جو باطل کا انکار کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر. میں اکیلا اللہ کے بھروسے پر وقت کی موجودہ حکومت کافرہ مشرکہ کا انکار کرتا ہوں. یہاں کے انسانی سنویدھان کا انکار کرتا ہوں میں. اتنی بھی ہمت نہیں, اتنا بھی حوصلہ نہیں. ارے باپ رے, تو تیر آزما لینا, میں جگر آزما لوں گا. ایک مومن کا ایمان بول رہا ہے کہ نمرود تو آگ میں ڈالتا ہے تو ڈال دے, آگ میں ڈالتا ہے تو ڈال دے. وقت کا ابراہیم ہوں میں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ. میں کر رہا ہوں انکار. ایک شخص 20 سال ہونے جا رہے ہیں خدا کی قسم, جس کو بال باقا کرنا ہو کر لے. میرا ایک مومن کا ایمان بول رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پر میں انکار کرتا ہوں. یہاں کے لوک تنتر کا, یہاں کے سنویدھان کا. انسان نے بنایا ہے انسان کے لیے, انسان کے دوارا, اور میں نے ایمان لایا ہے اللہ پر, اس کی ذات پر. اللہ میرا حاکم ہے. احکم علیہ اللہ باحکم الحاکمین بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. بولے کمزور ہو گئی حدیث. پہلے مسجدوں میں یہ آواز سنائی ملتی تھی, اب ملا نے بتا دیا کہ نہیں پڑھنا, کمزور ہے وہ. ارے باپ رے, کیا گل کھلا رہا ہے مولوی صاحب. اس کے گھر کی چیزیں ہویا قرآن حدیث, جب جیسا چاہے عوام کو سمجھا دے. اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کیریکٹر موجود ہے 13 سال مکہ کے, جس میں جی نہ تو بھر کر دیا. اچھا آپ یہ بتائیے ایک بات کہ سمجھوتا, مصالحات, کمپرمائز, محمد رسول اللہ کو آفر کیا تھا کفار مکہ نے کہ محمد تم جو چاہو گے وہ ہم کر دیں گے. کیا چاہیے بولو آپ کو, ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہے سب. کیوں نہیں کیا؟ اکڑو تھا گیا, نعوذ باللہ. کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا تھا. ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحی نازل ہو رہی تھی, نہیں کر سکتے. کفار و مشرکین سے ذرہ برابر سمجھوتا نہیں کر سکتے. اب مثالیں دیتے ہو آپ صلح حدیبیہ کی, اور وہ مدینہ کے معاہدے جو ہوئے تھے یہودیوں سے. تو میں خدا کی قسم اپنے آپ کو چیلنجر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے ساتھ ہونا چاہیے گفتگو عوام کے بیچ میں. اس مسلمان قوم کو غلام بنانے کے لیے تم دلیلیں دے رہے ہو. علماء سے بول رہا ہوں میں, میری موجودگی میں ہونا چاہیے وہ بات, ڈیبیٹ ہونا چاہیے. 5 منٹ آپ بولیے, 5 منٹ آپ بولیے, تبھی تو کلیئر ہوگی نا بات. پچھلے 20 سالوں سے میرے پیچھے لگے یہ لوگ, میں ان کو دعوتوں پہ دعوتیں دے رہا ہوں. آئیے محترم, آئیے اپن بیٹھ کے باتیں کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. نہیں آتے. پبلک بلانا چاہتی ہے مجھ کو ان کے جلسوں میں تو بلاتے نہیں, ون سائڈ معاملہ. 20 سالوں سے یہ ناٹک چل رہا ہے. کیا عوام کے لیے کافی نہیں ہے یہ؟ فیض العلوم کا طالب علم جی, میں جھارکھنڈ سے چھوڑے آیا ہوں. فیض العلوم کا ممتاز طالب علم میں, فیض العلوم سے نکلا تو فیض عام گیا بھائی. ضلع بھر میں میرے ساتھی ہیں جونیئر سینئر. فیض عام سے نکلا تو دارالسلام گیا, عمر آباد. فضیلت کرنے کے بعد پھر میں علی گڑھ گیا ریسرچ کے لیے, وہاں لگا
کہ میں اب کنویں سے نکل کے دریا میں آیا ہوں. ارے اب باپ رے خدا کی قسم چھانا جا رہا تھا قرآن مدرسہ میں. عالم بن گئے تھے لیکن یہ احساس نہیں تھا کہ یہ ایک سسٹم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے بندوں کے لیے. پھر آگے سمجھنے میں ٹائم نہیں لگا کہ طاغوت ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. سمجھنے میں ٹائم نہیں لگا. اور اس کے بعد جب پہلی بار میں نے آ کے یہ بات چھوٹی مسجد چوک میں کہی تو بولے جماعت اسلامی میں چلا گیا. وہ انقلاب کی بات کرتی تھی حکومت قائم کرنے کی. آج میری دشمنی میں صف اول میں ہے حضور. دھیرے دھیرے سب نے سمجھ لیا پرکھ لیا. 3 4 سال صاحب جامع مسجد سیونی میں درس ہوئے تلخیص قرآن کے. بہرو گنج جو اہل سنت کی مسجد ہے وہاں 2-4 سال خطبے ہوئے. حنفیہ مسجد جو چھوٹی مسجد کے بازو میں ہے وہاں درس ہوا 3 سال. جب جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ وہابی نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ سنی بھی نہیں ہے, یہ ایک مسلم ہے, مسلم حنیف بننے کی کوشش کر رہا ہے. وقت کے پاکھنڈیوں نے ذمہ داروں نے قوم کو بہت اکسایا. حنفیہ مسجد میں جب درس چالو ہوا تو بولے اللہ قسم بولے فوراً اب وہابیت کو یہاں پر پھیلائے گا. دیکھنا بولے حنفیوں کو وہابی بنائے گا. بولے یہ دیکھنا بولے تم سمجھ نہیں رہو یار. بولے 3 سال کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں. ادھر بہرو گنج کی مسجد وہاں خطبے ہوئے اہل سنت بلکہ یوں کہہ لیجیے بریلویت. کیوں برداشت کیوں کیا مجھے فیض العلوم کے طالب علم کو کیوں کیا؟ خالص قرآن کی بات, قرآن کا دین اسلام کی بات, اور تم سے اپیل کہ مسلمان ہو, اسلام قبول کیا ہے تو مسلمان بنو. اپنے عقیدے سے طاغوت کو کفر و شرک کو نکالو. چھا گیا ہے باطل, یہ تم کو غلام بنا لیا ہے. فرعون بن گیا ہے, اپنی پالیسی اور پروگرام تم پر تھوپ رہا ہے. وضاحت کا بالکل ٹائم نہیں ہے, خدا کی قسم تھوپ رہا ہے. یہی تو کر رہا تھا فرعون. اس کا انکار کرو, اپنے عقیدے سے طاغوت کو, شرک کو, کفر کو نکالو اور اپنی اخلاق میں لاؤ ایمان صاف ستھرا. کیسے ہو آپ؟ دارو پی رہے ہو, سٹا کھیل رہے ہو, رنڈی بازی کر رہے ہو, پھر بھی اپنے آپ کو ذمہ دار بتا رہا ہو. ذمہ دار ہوٹل ہے ہماری, ذمہ دار ہے آپ. رات بھر جوا ہو رہا ہے, رشوتیں دے کر معاملات طے ہو رہے ہیں, بھگا کر لے جا رہے ہیں. سب کچھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, سن رہے ہیں کان آپ کے. بول نہیں رہے ملا بیچارہ, بدوا مزدور کہ اللہ کے گھروں کا ذمہ دار کس کو ہونا چاہیے؟ اتنے تماچے ماروں گا. دعویٰ کیسے کیا رہے تو نے؟ سن, تیرے باپ کی مسجد نہیں ہے یہ, اللہ کا گھر ہے یہ. اور اگر تو اللہ کی آواز کو اس گھر سے بلند ہونے نہیں دیتا تو جا تو خود نماز پڑھ, خود اذان دے, ہم کھیتوں میں نماز پڑھ لیں گے, کھیتوں میں پڑھ لیں گے. اپنی چودراہٹ اور اپنی ذمہ داری کا حوالہ دے کے ملا کو خریدے گا تو خدا کی قسم یہ ناممکن ہے. یہ علماء بکتے نہیں, اور جو بک جاتا ہے وہ عالم ہوتے نہیں. وہ بولا تھا, کچھ بولا تھا. کیا چل رہا ہے؟ تنہم داغ شد پمبا کجا نہم.
پوری روڈ ہی ادھڑ گئی ہے. کہاں کہاں تھگڑے پٹے لگاؤ گے آپ. اس لیے ایک لیئر بچھنا چاہیے پوری. کس کس بات کی طرف اشارہ کرو گے آپ؟ ایک سا حال ہو گیا مولانا کا یہ حال ہے. آج دن کچھ نہ کچھ نیوز آتے رہتی ہے. وہ بیچارہ باطل کا علم بردار بن گیا ہے. باطل کا علم بردار, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میر جعفر از بنگال, میر صادق از دکن, ننگے دین, ننگے وطن, ننگے ملت, ننگے وطن. اس کا جاسوس بن گیا ہے وہ حکومت کا, پٹو بن گیا, اس کا دلال بن گیا علماء. ان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ آؤ ممبر پہ آؤ اور اسٹیج سجاؤ اور لوگوں کو بتاؤ باطل پرستی. میرے بھائیو, عقیدے سے کفر کو نکالو اور اخلاق پیدا کرو, شریعت پر عمل کرو. آپ جھوٹ نہیں ہونا, رشوت نہیں ہونا, سود نہیں ہونا, گھر میں بے حیائی نہیں ہونا. یہی تو ہے دین, اور کیا ہے شریعت. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اللہ رسول کا انکار کرنے والے سے بچو, حلال کمائی کماؤ, اور گھر میں رکھو عورتوں کو, گھر میں رکھو عورتوں کو, کسی نام سے نکالو مت. باہر نکلے گی نہیں تو پڑھے گی کیسے بھیا, پڑھے گی کیسے بھیا, سمجھ رہے ہیں آپ, پڑھے گی کیسے؟